السلام علیکم ناظرین، آج جو ہم آپ سے ڈسکس کریں گے وہ آپ کی ذاتی صحت کے حوالے سے ہے۔ ہمارے بہت سارے جو سننے والے ہیں انہوں نے پرسنلی میسج کیے ہیں کہ آپ بہت ساری چیزوں کا ڈسکس کرتے ہیں، تو ہمیں بتائیں کہ جو ہماری ذاتی حفاظت ہے، جو کام کرتے ہیں، جو لوگ ہوٹلوں میں کام کرتے ہیں یا جو لوگ کھانے پینے کا کام کرتے ہیں، تو اس میں کیا کیا خطرے ہوتے ہیں اور ان سے بچا کیسے جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے ایک ایک کر کے ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آگ کے خطرات ہوتے ہیں، یعنی آگ لگ سکتی ہے۔ اب آگ کے خطروں میں کیا کیا ہوتا ہے؟ جیسے دھواں ہوگا تو اس میں سانس کا بند ہونا ہو جائے گا، دم گھٹ جائے گا، حرارت کی وجہ سے آپ جل سکتے ہیں یا جھلس سکتے ہیں، اور اگر کوئی چیز پھٹتی ہے تو اشیاء برباد ہو جاتی ہیں، چیزیں برباد ہو جاتی ہیں۔ اچھا، آگ پیدا کرنے کے لیے کیا کیا چیزیں چاہیے؟ آگ پیدا کرنے کے لیے سب سے پہلے چاہیے جی حرارت۔ حرارت کا ذریعہ کوئی چیز جس کو ایسی چیز جو حرارت ہو، گرم ہو۔ دوسرا آکسیجن چاہیے وہاں پہ، اور تیسرا کوئی چیز جس کو آگ لگنا، جیسے کپڑے ہو گئے، تیل ہو گیا، کاغذ ہو گیا، لکڑی ہو گئی، یہ چیزیں چاہیے۔ اب یہ جو غذائی ادارے ہوتے ہیں ان میں آگ لگنے کی وجوہات ہوتی ہیں کچھ، جیسے بجلی کے غیر محفوظ پلگ ہو گئے، یا صلاحیت سے کم ہے، ایک کے اوپر چار چار چھ چھ لگا دیے، جلتے ہوئے کپڑے، دھواں والی مشین کے اخراج پر گریس کا جمع ہو جانا، برتن کا ضرورت سے زیادہ گرم ہو جانا، برقی آلات کا غلط استعمال کرنا، سگریٹ نوشی جو ہے وہ بھی اس کی ایک ریزن ہے۔ اچھا، اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے یا کم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ جلنے والی اشیاء کو حرارت کے مرکز اور شعلے سے دور ذخیرہ کریں، تیل کو چولہے اور شعلوں سے دور رکھیں، پکائی کے دوران صاف اور خشک آلات اور اوزار استعمال کریں، اور لمبے کپڑے مت پہنیں۔ دھواں کھینچنے والی مشین کو باقاعدگی سے صاف کرتے رہیں، کام کرتے ہوئے جگہ کو نہ چھوڑیں، باہر جانے کے راستے ہمیشہ صاف اور چار دیواری کے بغیر ہوں، اور آگ سے نمٹنے کے لیے آلات تک رسائی کو یقینی بنائیں۔ اچھا، اگر آگ لگ گئی تو کیا کریں گے؟ کام کی جگہ میں سلامتی کی ہدایات پر پوری طرح سے عمل کریں۔ اگر آپ کو علم ہو جائے تو الارم چلائیں اور جگہ پر موجود لوگوں کو بتائیں۔ اگر آپ کو قابو کرنے کا تجربہ نہیں ہے تو اس پر قابو پانے کی کوشش نہ کریں بلکہ نکل جائیں، جگہ کو چھوڑ دیں، اور اس بات کا یقین کر لیں کہ کوئی شخص پیچھے رہ تو نہیں گیا، اور اگر کوئی نہیں رہ گیا تو دروازہ بند کر دیں۔ پھر آپ جو قریب ترین ایمرجنسی دروازہ ہے وہاں سے باہر نکل جائیں، اور جہاں پہ باقی لوگ کھڑے انتظار کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ جا کے انتظار کریں۔ پھر اس کے بعد ہے جی آپ کا، اس کے بعد جو دوسری چیزیں ہیں جیسے کیمیکل ہو گیا آپ کا، کیمیائی مواد جو ہوتا ہے نا، جو کیمیکل آپ استعمال کرتے ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے جی، کیمیائی مواد سے منہ کے اندر چلا جائے، دیکھیں 3 طریقوں سے یہ جاتا ہے۔ ایک کوئی غلطی سے کھا سکتا ہے، دوسرا سانس کے ذریعے اندر چلا جا سکتا ہے، اور تیسرا سکن میں جذب ہو سکتا ہے۔ اب اس کے خطرات کو کم کیسے کریں گے؟ اچھے کام کے طریقے استعمال کریں جس سے نقصان دہ چیزوں سے رابطہ کم یا ختم ہو جائے، اور گرنے اور ٹپکنے کو کم کیا جائے۔ صاف اشیاء کو حفاظت سے ذخیرہ کریں۔ کام کی جگہ میں ہوا کی آمد و رفت کا اچھا انتظام ہونا چاہیے۔ ہاتھوں کو مناسب طریقے سے دھوئیں، خصوصی طور پر کیمیکل استعمال یا چھونے کے بعد۔ کچھ مخصوص کاموں کے لیے آپ کو شخصی حفاظت کے سامان کی بھی ضرورت پیش آ سکتی ہے، جیسا کہ حفاظتی دستانے، اپرن اور آنکھوں کے جو چشمے ہوتے ہیں۔ پھر مختلف کیمیکل کو آپس میں کبھی بھی آپ نے ملانا نہیں۔ مٹیریل سیفٹی ڈیٹا شیٹ جو ہوتی ہے وہ آپ کو اس کا پتہ ہونا چاہیے، جس پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ کیمیکل آپ نے یوز کیا کرنا، اس میں ہارم کیا ہوگا۔ کیمیکل کے جو ڈبے ہوتے ہیں ان کے اوپر لیبل ہونا چاہیے، اور پرانے کھانے کے کنٹینر میں کیمیکل نہیں ڈالنا، کیمیکل کے کنٹینر میں کھانا نہیں ڈالنا۔ ہاتھوں کو آپ نے باقاعدگی سے دھونا ہے۔ پھر اسی طرح کچھ کیمیکل جو ہوتے ہیں جن کے اوپر کچھ نشان ہوتے ہیں، تو وہ نشان آپ نے دیکھنے چاہیے، اس لیے کہ وہ نشان پہ لکھا ہوتا ہے کہ اگر یہ کیمیکل آپ یوز کریں گے تو اس سے کیا ہو سکتا ہے، تو اس لیے وہ نشانوں کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح آگے آتا ہے جی برقی آلات، یعنی یہ الیکٹریسٹی کے جو حادثے ہوتے ہیں نا، اس میں کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کو الیکٹریسٹی کا، بجلی کا جھٹکا لگ سکتا ہے، جل سکتا ہے، اور موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ اس کے اہم اسباب جو ہوتے ہیں نا، کام کا غیر محفوظ طریقہ، چھیلی ہوئی بجلی کی تاریں یا غیر مناسب یا خراب تاروں کا استعمال، گیلی جگہوں کو صاف کرنا،
کسی بھی تار کو پکڑتے ہوئے نہ نکالیں بلکہ پلگ سے کھینچیں، سرکٹ پر زیادہ بوجھ نہ ڈالیں، مشینوں کی صفائی یا بالی سے پہلے ان کو بند کر دیں اور سوئچ باہر نکالیں، بجلی کے تاروں کو بیسن اور پانی سے دور رکھیں، پرانی یا گھسی ہوئی تاروں کو استعمال مت کریں اور بجلی کی تاروں کو چیزوں پر لٹکنے نہ دیں، اسے لٹکنے کے لیے استعمال نہ کریں، گیلے ہاتھوں سے کوئی بھی بجلی کی چیز کو چھونا نہیں، صفائی سے پہلے بجلی کی جو جتنے بھی آئٹم ہے سوئچ آف کر دیں، آلات کی صفائی مرمت اور چلانے کے لیے بنائے دینے جو اس کے اوپر ہدایات لکھی ہوئی ہیں ان پہ عمل کریں، ضرورت پڑنے پر برقی آلات کو استعمال کرتے ہوئے مناسب حفاظتی لباس کا استعمال کریں۔ پھر اس کے علاوہ جو چیزیں آتی ہیں جیسے گر گیا، پھسل گیا، اب غذائی اداروں میں پھسلنا اور گرنا جو ہوتا ہے یہ کافی زیادہ ہوتا ہے، اور اس کی بنیادی وجوہات یہ ہوتی ہیں کہ آپ کا جو فرش کے اوپر کوئی کچرا پڑا ہوا ہے یا وہاں پہ کوئی فرش آپ کا ناہموار ہے، اوپر نیچے ہے، تو اس کی وجہ سے بھی اب آپ نے کام کیسے کرنا ہے جی، فرش پر گرے ہوئے پانی، مایا، برف کے ٹکڑے، کھانا ہو گیا یا کوئی اور چیز ہو گئی، اس کو فوری طور پہ آپ نے صاف کر دینا، دوسروں کو ہوشیار کرنے کے لیے احتیاطی علامات کا استعمال کریں، پھسلن سے محفوظ جوتوں کا استعمال کریں، غیر ہموار فرش کی سطحوں سے آگاہ رہیں، ہر جگہ پر مناسب روشنی کا یقین ہونا چاہیے، اور گیلی جگہوں پر آپ نے کوئی بھی یہ جو میٹ آتے ہیں وہ آپ نے استعمال کر دینے چاہیے۔ پھر ہوتا ہے جی ایک چیز جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے مشینریوں سے کٹ جاتا ہے آدمی، مشین ہو گئی یا آپ کا چاقو چھری ہو گیا، اس سے کٹ سکتا ہے۔ اب اس میں کٹنے سے بچنے کے لیے آپ نے کیا کرنا، جب تیز دار آلات کا استعمال کریں تب کٹنے سے محفوظ دستانے پہنیں، کام کے لیے درست چاقو کا انتخاب کریں اور اس کی دھار تیز ہونی چاہیے، بدن سے دور کاٹیں، یعنی ایسے کاٹیں، ہمیشہ کبھی بھی ایسے نہیں کاٹنا آپ نے، چاقو تیز ہوں، چاقوؤں کو علیحدہ دھوئیں، چاقوؤں کو ریک میں رکھیں، کین اوپنر جو ہوتا ہے اس کو صرف کین اوپن کرنے کے لیے رکھیں، باقی کسی چیز کے لیے استعمال نہ کریں، چاقو کو کاٹنے کے علاوہ کسی دوسرے کام کے لیے استعمال نہ کریں، اور مشین میں دھکیلنے کے لیے کھانے کو دھکیلنے والے مخصوص آلات استعمال کریں، محرک حصوں یا بلیڈ کے پاس انگلیاں نہ لائیں، صفائی یا مرمت سے پہلے مشینوں کو پلگ آف کر دیں، اور جو تیار کنندہ ہوتا ہے اس کی ہدایات پر آپ نے عمل کرنا ہے، تیار کنندہ کی ہدایات پر عمل کرنا ہے۔ پھر ایک چیز ہوتی ہے جو اگر زیادہ درجہ حرارت ہوگا تو آپ جل سکتے ہیں، اب عام طور پر جلنا جو ہوتا ہے وہ گرم سطح کو چھونے سے، گرم کوئی مایا آئٹم ہے اس کے گرنے سے، جیسے تیل وغیرہ ہو گیا اس کے گرنے سے ہو سکتا ہے، گرم تیل وغیرہ ہوتا ہے وہ اگر چھڑک جائے گا آپ کا سپلیشز آپ کے منہ پہ آ جائیں گے اس کی وجہ سے، اور گرم سطحوں جیسے چولہا وغیرہ ہو گیا اس کو اگر آپ کا ہاتھ لگ گئے تو اس کی وجہ سے۔ اب اس کو کم کیسے کرنا ہے جی، اگر استعمال میں نہیں ہے تو چولہے وغیرہ بند کر دیں، بھاری اشیاء کو اٹھانے سے گریز کریں، اگر ممکن ہو تو 2 بندے مل کے ٹیم بنا لیں اٹھائیں، تمام برتن اور دھاتی دستے گرم ہوتے ہیں، اس وقت چھوئیں جب آپ کو یقین ہو جائے کہ یہ ٹھنڈے ہو گئے ہیں یا آپ نے دستانے پہنے ہوئے ہیں، برتن کے جو دستے ہیں ان کو آگ سے دور رکھیں جو ہینڈل ہوتے ہیں، اس بات کا یقین کر لیں کہ برتن کے دستے یا برتن چولہے کے ساتھ جڑے ہوئے نہ ہوں، اور جو مہیا کردہ چولہے ہیں وہ کیا ہوتا ہے ان کے لیے آپ نے لمبے وہ جو دستانے ہوتے ہیں نا وہ استعمال کرنے ہیں۔ پھر ایک اور چیز ہوتی ہے جو زیادہ تر ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں یا جو خطرات ہوتے ہیں تو یہ شارٹ کٹ مارنے کی وجہ سے ہوتے ہیں، آدمی جلدی جلدی کام کرتا ہے اس کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ پھر دوسری چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ وہاں پہ دیکھیں جو خطرے کے ذریعے ہوتے ہیں وہ کیا کیا ہوتے ہیں، ایک جو لوگ کام کرتے ہیں اگر کوئی شارٹ کٹ مارے گا تو اس کی وجہ سے پھسلے گا، کوتاہی کرے گا، غفلت کرے گا، توجہ نہیں رہے گی۔ پھر آلات ہوتے ہیں، مطلب یہ جو متحرک حصے ہیں، کوئی آدمی سوچ رہا ہے اس کے اندر انگلی چلی گئی۔ پھر جو مال ہوتا ہے، جو سامان ہوتا ہے اسٹوریج کرتے ہیں جس کو اگر صحیح طریقے سے نہیں اٹھایا۔ پھر کام کی جگہ کا ماحول ہوتا ہے، جیسے وہاں پہ اے سی نہیں چل رہا، جیسے وہاں پہ روشنی نہیں ہے، تو یہ سارے ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو خطرات ہوتے ہیں، وہاں پہ حادثات ہو سکتے ہیں، بیماریاں ہو سکتی ہیں، وہاں پہ مشینوں کا نقصان ہو سکتا ہے، آلات کا نقصان ہو سکتا ہے، یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو وہاں پہ ہو جاتی ہیں۔ اب ہمیں اجازت دیں، اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔